ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش۔ میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو والدے کی دست شفقت میرے سر سے اٹھ چکا تھا اور وہ راہ اجل کی سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ میری عظیم ماں نے مجھے ماں کی ممتا بھی دی اور باپ کی شفقت کی کمی بھی محسوس نہ ہونے دیا۔ میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں برتن دھوئے مگر میری بچکانہ خواہش کا ہون نہ ہونے دیا۔ میں اسکول سے جب تک واپس نہ آ جاتا میری ماں دروازے پر کڑی میری راہ تکتی رہتی، مجھے ٹھنڈا پانی پلاتی، گرم کھانا کھلاتی، اور جب بھی میں نے پوچھا ہے ماں آپ نے کھانا کھا لیا تو ہر بار مجھے ایک ہی جواب ملا کہ بیٹا مجھے بھوک نہیں ہے۔ یوں ممتا نے ساری سختیاں اور تمام دکھ خود برداشت کیے لیکن مجھے غربت کا احساس نہیں ہونے دیا۔ دن گزرتا گیا، میں زندگی کا سفر طے کرتا گیا۔ جب میں بڑی کلاس میں پہنچا مجھے اسکول میں دیر ہو جاتی، کبھی کبھی تو میری ماں اسکول میں کھانا پہنچانے آتی تھی، لیکن مجھے امی کا اسکول آنا بالکل گوارا نہیں تھا کیونکہ میری ماں کی ایک آنکھ نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کا چہرہ بدصورت لگتا تھا۔ کچھ دوست میرا مذاق اڑاتے تھے اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے انتہائی شرمندگی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے انتہائی بدتمیزی سے اور سختی سے اپنی ماں کو اسکول آنے سے روک دیا، لیکن میرے دوست، میرے کلاس فیلو میرے گھر بھی آتے تھے اور میری ماں میرے دوستوں سے اپنے بچوں کی طرح پیار کرتی اور اپنی بساط کے مطابق ان کی خاطر تواضع کرتی تھی، لیکن وہ سخت شرمندگی تھی کہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے میری ماں کی شکل و صورت ان کے الفاظوں میں بہت خراب ہو چکی تھی اور میں نے اپنی دوستوں سے ان کا تعارف کرانا اپنے لیے عار محسوس کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے اپنی تعلیم مکمل کی، الحمدللہ اچھی نوکری مل گئی، لیکن میری ضعیف ماں اب بھی مجھے بچہ سمجھتی تھی۔ میری شادی ہو گئی اور میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ملک سے باہر چلا گیا ماں کو یہی چھوڑ کر، لیکن میں نے ان کا خیال رکھا۔ انہوں نے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر گیا اور اولڈ ہاؤس والوں نے جتنی بھی رقم کا تقاضا کیا میری ماں کے خیال رکھنے کے لیے اسے کچھ زیادہ ہی دی۔ تقریباً 2 سال کے بعد اولڈ ہاؤس کی انتظامیہ نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے بتایا کہ میری ماں بیمار ہے۔ میں نے کچھ مزید پیسے بھیجوا دیے اور سنی انسنی کر دی۔ واپس آنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ تقریباً 6 ماہ بعد واپس آیا اور اپنی ماں سے ملنے کے لیے اولڈ ہاؤس گیا۔ اولڈ ہاؤس کی انتظامیہ نے مجھے بتایا کہ میری ماں چند روز پہلے فوت ہو چکی ہے اور اس نے اب کے لیے ایک خط چھوڑا ہے۔ ماں نے بیٹے کے لیے خط چھوڑا ہے۔ جب میں نے خط پڑھا تو میری چیخ نکل گئی، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میری ماں نے لکھا تھا کہ میرے لہتی جگر تو چھوٹا سا تھا کہ ایک حادثے میں تیری ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی ایک آنکھ تجھے دی تھی تاکہ میری لال کی شکل بدصورت نہ لگے۔ خدا تجھے ہمیشہ اپنی امان میں رکھے، یہ میری دعا ہے۔